اب عمران خان کی اور پوری پی ٹی آئی کی نظریں اسی 8 فروری کے اوپر ہیں، اس لیے کیونکہ اس ماحول میں جب 26 نومبر کے بعد کا ایک واقعہ ہو چکا تو پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو چاہیے ایک ایسا مومنٹم یا ایک ایسا مومنٹ جس سے وہ واپس اپنی پارٹی کا جو مورال ہے اس کو ہائی نوٹ پہ لے کے جا سکیں، اور اس کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان کی جانب سے جیل سے ایک پیغام بھیجا گیا اپنے پارٹی لیڈران کو، اور ان کو یہ کہا گیا کہ سب کچھ اس ٹائم سیکنڈری کر دیں، ہر چیز جو اس وقت لیگل فرنٹ پہ جاری ہے وہ سیکنڈری رہے گی، لیکن جو پرائمری آبجیکٹ ہے یا پرائمری فوکس ہوگا وہ 8 فروری کا دن ہوگا۔ عمران خان نے اپنے وکلا کے تھرو یہ میسج بھیجا ہے کہ 8 فروری کو ہر وہ شخص جس نے ووٹ ڈالا تھا اس دن، یعنی جو سمجھتا ہے کہ اس کے ووٹ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، وہ شخص ہر صورت 8 فروری کو نکلے، احتجاج کے لیے نکلے یا جو بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے نکلے، خاموش نہ بیٹھے۔ خان صاحب نے سب سے پہلے جو بات کی وہ یہ کہی کہ 8 فروری کو پاکستان کے چھپے چھپے کونے کونے سے ہر ایک اس بندے نے احتجاج کرنی ہے جس نے ووٹ پول کیا ہے، چاہے وہ پاکستان کے کس کونے میں بھی ہو۔ اب 8 فروری سے پہلے بہت کچھ ہونا ہے، جس کی ریسنٹ جھلکیاں آپ کو ابھی دکھنے لگ گئی ہوں گی۔ ابھی عالیہ حمزہ کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں، انکنفرمڈ ہے جب میں یہ ولاگ کر رہا ہوں، اس لیے میں کسی حتمی رائے پہ نہیں پہنچ رہا، لیکن آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ پینک کیسے سرکولیٹ ہوا ہے اوپر سے لے کے نیچے تک۔ اور پھر اب سے تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا کہ عمران خان کی انہی ہدایات پر عمل کرنے کے لیے جو پی ٹی آئی کے نئے کے پی کے پریزیڈنٹ ہیں جنید اکبر، انہوں نے ایک اہم ترین اجلاس بلایا ہے۔ میں اس کی تفصیلات آپ کو بلکہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ اجلاس کل طلب کیا گیا ہے پشاور میں۔ اس پہ لکھا گیا ہے کہ عمران خان کی کال پر 8 فروری ثوابی جلسے کے حوالے سے کل بروز اتوار پشاور صوبائی سیکریٹریٹ میں خیبر پختونخوا کے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی، پھر صوبائی تنظیم کے عہدیداران، ساؤتھ پشاور، ہزارہ ریجن، ایف آر ریجن، ضلعی صدور، جنرل سیکریٹریز، انصاف لائر فورم، انصاف یوتھ ونگ، آئی ایس ایف، انصاف لیبر ونگ، ویلفیئر ونگ اور تمام ونگ کے مشیران، جتنے بھی تنظیمی عہدیداران ہیں کے پی کے ان سب کو بلا لیا گیا ہے اس گرینڈ اجلاس میں۔ فوکس 8 فروری ہی ہوگا۔ اب اس سے پہلے کچھ اور چیزیں بھی ہو رہی ہیں۔ ہم نے دیکھا آج منظور پشتین کی انٹری ہوئی ہے، منظور پشتین کی ملاقات ہوئی ہے جنید اکبر سے۔ مجھے نہیں پتا اس ملاقات میں کیا ہوا، یا یہ رسمی ایک ان کا گلے ملنا تھا، لیکن بہت سارے لوگ اس کے اوپر بھی تبصرے کر رہے ہیں کہ جب سے عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایسی تمام طاقتوں کو اپنے ساتھ ملائیں جو اس نظام کے جبر کا سامنا کر رہے ہیں، ان کو ساتھ ملانے پر کام شروع ہو چکا، اگلے مرحلے میں مہرنگ بلوچ کی طرف جانا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پیرالل چل رہی ہیں۔ یہ تو ہو گیا نا 8 فروری کا معاملہ، لیکن 8 فروری کے ساتھ ساتھ اب 10 فروری کی تاریخ بھی بہت اہم ہونے جا رہی ہے۔ فار آبویس ریزن آپ کو پتا ہے کہ 10 فروری کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا گیا ہے سپریم کورٹ میں مزید ججز کی تعیناتی کے لیے، اور غالب امکان یہ ہے کہ اسلام آباد سے ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کو لے جایا جائے گا، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کون سے چیف جسٹس بنیں گے اس معاملے کے اوپر بہت سارے لوگوں کی نظریں ہیں۔ یہ معاملہ 3-4 دن سے کافی زیادہ ہائی پکڑ چکا، اور خاص طور پر جب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے خط لکھا گیا۔ میں اس کے اوپر فردر بات کرنے سے پہلے ایک بہت ہی اہم ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا، سپریم کورٹ کے ایک جج ہیں جسٹس عقیل عباسی، ان کے کچھ جملے ہیں میں یہاں پہ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ اس ماحول میں بھی جب ہر طرف ایسا انوائرمنٹ ہے کہ آپ کو لگتا ہے یار کوئی عدلیہ سے اچھی خبر سامنے نہیں آ رہی، ایسے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہیں نہ کہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ امید ابھی بھی قائم ہے۔ ان میں جسٹس عقیل عباسی صاحب ابھی فرما رہے تھے، انہوں نے خطاب کیا ہے جوڈیشل اکیڈمی میں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے انصاف کے نظام کو نہ بگاڑیں، اگر جج انصاف نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا۔ اور پھر ساتھ ہی انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی کہ کوئی بے گناہ اگر جیل میں قید ہو تو سمجھ لیں کہ عذاب الہی قریب ہے، اور کسی بے گناہ کا جیل میں ہونا اس کو ہلکا نہیں لیا جا سکتا۔ کس کی طرف اشارہ ہے ان کا میں ایگزیکٹ نہیں بتا سکتا، لیکن انہوں نے سب کو پکار کے کہا ہے کہ انصاف کریں، اور اگر جج انصاف نہیں کریں گے تو کون کرے گا۔ یہ معاملہ ایک طرف۔